نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر اور ان دو آیت مبارکہ کے اندر انتہائی عجیب بلیغ انداز کے اندر اپنے راستے میں جہاد کرنے کی اور اپنے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ دیکھو یہ قوم یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہزاروں میں تھے، یہ اللہ رب العزت کی تقدیر سے بھاگ کر بھی بھاگے تھے، حذر الموت، موت کے خوف سے، مگر یہ بھاگنا ان کو زندگی نہ دے سکا، ان کو بچا نہ سکا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے صحیح موت نہیں آتی، اس کو موت آتی ہے جس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے کیا وہ نہیں مرتے؟ تو جہاد کرنے سے موت نہیں آتی، جہاد کرنے سے اگر کوئی آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے خوب بہادری کے ساتھ لڑنا چاہیے، اور جہاد کے اللہ رب العزت نے جو فضائل، اس کی جو عظمت ہے، اس میں جو برکتیں رکھی ہیں، اس میں جو حکمتیں رکھی ہیں، وہ تب ہی حاصل ہوگی جب بہادری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہم کفار سے لڑیں گے۔ کچھ لوگوں نے غزوہ احد کے موقع پر کہا الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ منافقین نے کہا اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو شہید نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اگر سچے ہو تو اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ۔ تم نہیں مرو گے، تم اپنے آپ کو بچا کر دکھا لو۔ اسلام کے عظیم الشان جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی اسلامی زندگی ساری کی ساری جہادوں میں گزار دی۔ ایک روایت کے مطابق 125 جہاد کیے، دوسری روایت کے مطابق 300 جہاد کیے، مگر کسی بھی جہاد میں شہید نہیں ہوئے۔ بستر مرگ پر رو رہے تھے، لوگوں نے کہا اتنے عظیم الشان بہادر موت سے روتے ہو؟ فرمایا نہیں، موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا، اس لیے روتا ہوں کہ بستر مرگ پر مر رہا ہوں، کسی جہاد کے میدان میں کیوں شہید ہوا۔ فرمایا بزدلوں کو
میرا یہ پیغام پہنچا دو، میرے جسم کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی عضو ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نیزے کے، تلوار کے یا تیر کے نشان نہ ہو، مگر آج میں بسترے مرگ پہ مر رہا ہوں، کسی بھی میدان میں شہید نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جدال کرو، جہاد کرنے کی وجہ سے موت نہیں آتی، موت صرف اسی کو آتی ہے جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، تمہاری ہر بات کو سنتا بھی ہے، تمہارے ہر کام کو جانتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اس لیے ہر چیز کا بدلہ تمہیں دے گا۔ اور اس سے پہلے جو آیت اللہ رب العزت نے نازل کی، اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی اسی طرح کرتا ہے کہ اس آیت کے اندر ہزاروں لوگوں کا موت سے بھاگنے کا ذکر ہے، مگر بھاگ کر وہ اپنی جان نہیں بچا سکے۔ اسی طرح جہاد سے بھاگ کر کوئی بھی آدمی اپنی جان نہیں بچا سکتا، نہ ہی جہاد کرنے سے موت آتی ہے، موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ جب وقت آ جائے تو انسان خوبصورت سے خوبصورت علاقے میں رہائش پذیر ہو، یا بہترین سے بہترین بستر پر ہو، یا بہترین قسم کے ہسپتال کے بیڈ پر ڈاکٹروں کے درمیان لیٹا ہوا ہو، وہ بھی اس کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی بھی ترغیب دی ہے کہ مال خرچ کرنے سے بھی مال ختم نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بھی مال کم نہیں ہوتا۔ مال عطا کرنا، کشادگی عطا کرنا، تنگ دستی عطا کرنا، اور کسی کو مفلس بنا دینا، تنگ دست بنا دینا، کسی کو مالدار بنا دینا، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ مال خرچ کرنے سے لگتا ہے کہ کم ہوتا ہے، مگر کم نہیں ہوتا۔ اس میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پہ قسم اٹھائی جائے تو بالکل ٹھیک ہوگا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس پہ قسم اٹھائی جا سکے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے دو فرشتے ہر صبح نازل ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا خلف اچھا بدل عطا کر۔ دوسرا کہتا ہے اللہ جو روک کے رکھتا ہے مال کو، اپنے مال کو گن گن کر سنبھال کے رکھتا ہے، اللہ تو اس کا مال ضائع کرتا ہے، تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، روک کے رکھتا ہے، اس کے مال کو برباد کرتا ہے، فرشتہ بددعا دیتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، مسلم شریف کی روایت ہے، اور بھی کافی چیزوں کا ذکر ہے۔ تو بندہ کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین ہے، آپ کو میں کیا دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فلاں بندے نے تجھ سے مانگا تھا، اگر تو اس کو دے دیتا تو مجھے تو اس کے پاس پاتا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتے رہتے احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کو بڑا کر دیتے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس کی برکتیں بڑھتی ہیں، فوائد بڑھتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں بھی خوب نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو قرض دیتا ہے اللہ اس کو دوہرے صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو مال دینا، قرض دینا، اس کی بھوک، اس کا افلاس اور اس کی تنگ دستی دور کرنا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، اس سے مال کم نہیں ہوتا۔
جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے؟ بعض بیوقوفوں نے کہا اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم مالدار ہیں اور اللہ محتاج ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان کی بات سن لی جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے ہم اغنیاء ہیں۔ تو بیوقوف لوگ تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور ان کو اس کا مزہ چکھائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ آیت سننے کے باوجود بس سے مس نہ ہوئے اور بھی اپنا مال جمع کرنے لگے اور بھی محفوظ کرنے لگے، ان کے اوپر اس آیت کا اثر نہیں ہوا۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے یعنی مخلص صحابہ، وہ ایسے بھی تھے ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں اور اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ قرض آپ سے اس لیے مانگتا ہے تاکہ آپ کو جنت عطا کرے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ ان کے پاس دو باغ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باغ اپنے گھر والوں کی معاشی ضروریات کے لیے روک لو، دوسرا باغ اللہ کے راستے میں دے دو۔ انہوں نے فرمایا جو میرا سب سے قیمتی باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں وہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا وہ بھی بڑے خوش ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو دہدہ، جنت کے اندر کشادہ محلات، کھجوروں سے بھرے ہوئے درخت تمہارے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو قرض مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قرض اس لیے کہا کہ یہ ضائع نہیں جاتا، ضرور اپنے سے کئی گنا مال کو لے کر آتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض عطا کرے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ، کئی گنا بڑھا دیں گے۔ دنیا میں اگر کسی کو قرض دو گے تاکہ وہ اس کو بڑھائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سود، یہ حرام ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم، تم میں بہترین وہ ہیں احسنکم قضاء، جو قضا کرنے میں، قرض ادا کرنے میں اچھے ہوں۔ کسی سے قرض لے لیا بیچارہ روتا رہتا ہے، سال ہر سال گزر جاتے، اولاً تو دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں شاید کوئی ایسا آدمی نیک پرہیزگار نہیں دیکھا جو پیسے لے کے واپس کرتا ہوں، نہیں واپس کرتے۔ نمازیں پڑھنے والے بہت دیکھے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اللہ کرنے والے بہت دیکھے ہیں، ایسا نیک آدمی نہیں دیکھا جس کو قرض دیا ہو اور اس نے واپس کر دے۔ اللہ کے بڑے بندے ہیں مگر ہمارے تجربے میں نہیں آیا۔ لوگوں کو، بڑے بڑے بزرگوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو پیسے دے دیے وہ واپس ہی نہیں کرتا۔ تو آج ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہیں احسنکم، ان خیارکم احسنکم قضاء، جو قرض کی ادائیگی میں اچھے ہوں۔ اگر آپ نے کسی سے لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہے اس کو واپس 1.5 لاکھ روپیہ کرو، 1.25 لاکھ روپیہ کرو، یہ اچھی ادائیگی ہے۔ ہاں اگر وہ شرط لگاتا ہے یا کسی قسم کا دباؤ ڈال کے لیتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اپنی خوشی سے دو، عمدگی سے اس کو دو کہ اس نے تمہاری ضرورت پوری کی ہے، اب اس کو ضرورت کا وقت ہے تم بھی پورا کر دو۔ تو ہمارے ہاں، ہمارے اس ملک پاکستان میں یہ بہت بڑا المیہ ہے، پیسے لے کر واپس نہیں کرتے، مر جاتے ہیں پیسے واپس نہیں کرتے۔ اس لیے جو میرے پاس تویز لینے آتا ہے نا کہ میرے فلانے پیسے دینے ہیں، فلانے پیسے دینے ہیں، اس کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اتنا دو، اس کی ضرورت ضرور پوری کرو، اتنا دو کہ خوشی اگر وہ نہ دے تو تمہیں بھی تکلیف نہ ہو، اور اگر وہ تھوڑا بہت دے تو تم خوشی سے قبول کر لو۔ تو قرض دینے کا مقصد ہے محبت بڑھے، بھائی چارہ بڑھے، نہ یہ کہ
قطع تعلقی تک بات آ جائے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے. جس کو قرض دیا، عربی میں محاورہ ہے القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کو کاٹنے والی کینچی ہے. میں نے بھی جس کو قرض دیا اس سے محبت ختم ہو گئی، اس سے تعلق خراب ہو گیا، وہ قریب سے بھی نہیں گزرتا. جہاں میں جاتا ہوں وہ راستہ ہی بدل جاتا ہے. جس طرح شیطان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر راستہ بدل جاتا تھا. تو اس لیے قرض دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور معاملہ قرض والا معاملہ یعنی خرید و فروخت کا معاملہ کرتے وقت اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. کوئی آدمی کمزور ہے اس کو قرض نہ دیں، اس کو مالی مدد دیں تاکہ وہ بیچارہ اپنا ایمان خراب نہ کرے. آج تم نے اس کو 10,000 دے دیا ہے، 10,000 کی بجائے اس کو 3,000 دے دو، اور یہ ذہن میں سوچ لو کہ میں اس کی مالی مدد کر رہا ہوں. قرض نہ اس کے ذمہ ڈالیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے بھاگتا پھرے، تم اس کے پیچھے پیچھے وہ آگے آگے. ہاں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرض کو اچھے طریقے پر ادا کریں تاکہ دوسرے لوگ دل کھول کر قرض دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. آگے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگ دستی دیتے ہیں، اللہ ہی کشادگی دیتے ہیں. مال کے اوپر اس کا کوئی مدار نہیں ہے کہ خرچ کریں گے تنگ دست ہو جائیں گے، نہیں خرچ کریں گے کشادہ دست ہو جائیں گے. نہیں، نہ خرچ کرنے والوں کے اوپر بھی فرشتہ بددعا کرتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے بخاری شریف کے حدیث ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کے کام کرنے سے کم ہوتا ہے. واللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ جس کا چاہتے ہیں آپ تنگ کر دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں. تم انجام دار اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اس لیے تمہاری کوئی نیکی، تمہاری کوئی اچھی نیت، تمہارا کوئی اچھا فعل اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کریں گے. تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اللہ ادھر بھی دے گا، دنیا میں بھی دے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جہاد میں جانے سے اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے کہ وہاں شہید ہو جائیں گے، بلکہ بہادری سے لڑنا چاہیے. جہاد میں جانے سے موت نہیں آتی، موت اپنے وقت مقرر پر آتی ہے. اور دوسری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال اللہ کے کم کرنے سے کم ہوتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کو چاہتے ہیں مالدار بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تنگ دست کر دیتے ہیں. اور اللہ اسی کو مالدار بناتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ عام طور پر مالدار بناتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. جو خرچ نہیں کرتا اس کا مال برباد ہوتا رہتا ہے. اس لیے دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے راستے میں بڑھ چڑھ کر مال و جان پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.